نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا صدق الله مولانا العظيم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک، تو یاد کر جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ کو نعمتیں دیں، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کے لیے روح القدس یعنی جبریل امین تیرے ساتھ لگایا، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو نے کلام کیا انسانوں سے ماں کی گود میں بھی، وکہلا، اور جب بڑا ہوگا اس وقت بھی۔ گزشتہ آیت میں یہ بات چلی تھی کہ رب تعالی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جب میں نے تمہیں انسانوں کے پاس بھیجا تھا تو تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس کے متعلق کل بات تھی نا۔ اس آیت مبارکہ میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح میدان محشر میں جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو گروہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں نا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر دی، اور عیسائیوں نے مانا تو ہے پر مانا اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور خدا بنا لیا، دونوں بھٹک گئے نا راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو چند سوال کریں گے وہ اس بنیاد پر ہوگا، اس میں یہودیوں کو بھی جواب ملے گا، عیسائیوں کا بھی جواب مل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حق سچ پہ تھے، واقعتاً یہ اللہ کے نبی تھے۔ اور وہ سوالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وہ ان کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم، یعنی اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی تھیں۔ یہ پہلی بات۔ اب شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے۔ اس لفظ سے جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا اے عیسیٰ بن مریم، اس جملے سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کو جواب دے دیا۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی نا حضرت مریم پہ، اور کہا تھا نا کہ یہ کس کے، یہ ان کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ معاذ اللہ یہ کیا ہو گئے، حضرت مریم پر تہمت لگائی تھی نا بدکارہ ہونے کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسیٰ بن مریم یا عیسی ابن مریم کہیں گے تو ان کو بھی جواب ملے گا، اور دوسرا ان عیسائیوں کو بھی اس میں جواب مل جائے گا جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو جواب یہ بھی مل جائے گا کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ دونوں طرف سے جواب آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اس میں ایک تو دونوں گروہوں کو جواب مل گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اذکر نعمت، اور یہاں دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا محبت کی، ان سے محبت میں اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ اللہ ایسی ذات ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسی ذات ہے نہ وہ کسی کی باپ ہے، یعنی ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ ان کو کسی نے جنا ہے، ان کا کوئی والد بھی نہیں ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں برابری کرنے والا۔
وہ اللہ ایسی ذات ہے، ساری کائنات کو بنانے والی ذات ہے، لیکن وہ اللہ اکیلی ذات ہے، لا شریک اللہ، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی اس کے شریک نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پہلے جملے سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک تو یہ جواب دے دیا، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام یقیناً پاک دامنہ عورت تھیں، ان کے متعلق جو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی اور یہ غلط لگائی، یہ غلط قسم کی سورۃ آل عمران میں یہ بات گزر چکی ہے نا، اس میں طاہرہ کے لفظ میں آئے، صدیقہ کے لفظ بھی آئے کہ پاکیزہ عورت ہے یہ، اور یہ سچی عورت ہے، یہ بدکارہ عورت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی صفائی میں پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب دیا، فرمایا اذکر نعمتی علیکا، ان میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں کی ہیں نا، آگے پھر ان کا تذکرہ فرمایا، وہ کون سی؟ جو تم پر نعمتیں کی اور تیری والدہ کے اوپر نعمتیں کی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، اسی طرح حضرت مریم پر بھی نعمتیں، وہ یہ بات بھی تو آپ کے ذہن میں ہوگی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی نا حضرت مریم، حضرت زکریہ کمرے کو بند کر کے آتے اور تالا لگا کے آتے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا کوئی چیز جانے کا، اور جب حضرت زکریہ جاتے نا کمرے میں تالا کھولتے، حضرت مریم کے چاروں طرف پھل رکھے ہوتے، اور وہ پھل کون سے ہوتے تھے؟ موسم کو بھی اور بغیر موسم کے بھی۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک بار سوال کر دیا کہ اے مریم یہ پھل تجھ سے تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ہر طرف سے تو تالا لگا ہوتا نا، حیرانگی کی تو بات ہے نا۔ تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ میرے رب کی طرف سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس وقت پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو اپنی بندی مریم کو یہ پھل بے موسم کے کھلا سکتا ہے، اگرچہ میرا اس وقت میں بڑھاپا ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، تو میرے بھی اس حالت میں اولاد تو دے سکتا ہے، تجھے طاقت ہے، بغیر راستے کے تو پھل اس کے پاس بھیج سکتا ہے، تو میرے پاس بغیر طاقت اور بغیر طاقت کے میرے پاس طاقت نہیں ہے، یقیناً میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اس صورت میں بھی اے اللہ تجھے طاقت ہے مجھے اولاد دینے کی، اے اللہ مجھے طاقت اولاد دے دے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں، اسی طرح حضرت مریم پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں۔ فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، اس میں پہلی نعمت کا رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جب میں نے تیری تائید کے لیے، تیری مدد کے لیے، تیری معاونت کے لیے بروح القدس کس کو مقرر کر دیا؟ جبریل امین کو، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی مدد اور معاونت کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو لگا دیا کہ تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے، کہیں یہودی اس کو کیا کر دے، تکلیف نہ دے دیں اور اس کو پریشان نہ کریں۔ تو ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل امین ساتھ رہتے تھے تاکہ شیاطین ان کے قریب نہ آ سکیں، شیاطین ہوتے تھے نا تو شیاطین ان کے ساتھ نہ ہو سکیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت کو یاد کر جب جبریل امین تیری مدد اور نصرت کے وجہ سے تیرے ساتھ رہتا تھا۔ اور آگے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ تکلم الناس فی المہد، تو نے کلام کیا ماں کی گود میں انسانوں سے۔ یہ اس طرح ہونا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پہ ظاہر ہو سکتی ہے، وگرنہ بچہ پیدا ہو اور ابھی دودھ پی رہے اور انسانوں سے بات کرے، اس انداز میں بات کرے جس طرح بڑے آدمی بات کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس وقت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ماں کی گود میں انسانوں سے کلام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو یاد کر، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ابھی ماں کی گود میں ہوا نا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام نے، وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لے کر لوگوں کے پاس آئی۔ حضرت مریم نے پہلے دل میں سوچا کہ میں لوگوں کے پاس کیسے جاؤں، میرا خامد نہیں ہے، لوگ تو میرے اوپر تہمت لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے مریم پریشان نہیں ہونا، تو نے نہیں بولنا، تو نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ بچہ جواب دے گا لوگوں کو، تیری طرف سے بچہ جواب دے گا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی 1-2 دن کے ہیں، لوگوں کے پاس لے کر گئے، لوگوں نے کہا اے مریم تو ایک نیک گھرانے سے تھی، تجھے کیا ہو گیا اور تو بچہ لے کر آئی، ابھی تک تیری شادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت مریم نے جواب نہیں دیا۔
تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اسی دوران، ابھی 2-3 دنوں کے ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انسانوں کو کہا، جو اس وقت سوال کرنے والے لوگ تھے ان کو جواب دیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالی نے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہاں، تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں کیا کی، اپنی والدہ کی صفائی میں اس وقت بولے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلم الناس فی المہدی، اس میری نعمت کو تم یاد کرو کہ جب تم نے ماں کی گود میں انسانوں سے بات کی ہے، وگرنہ اس طرح ہونا ایک محال ہے، ناممکن کام ہے کہ آدمی بچہ پیدا ہو اور 2-3 وہ تو سال 1.5 سال کے بعد بچہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تو نے انسانوں سے اس وقت کلام کیا جب کوئی بچہ اس وقت کلام کرتا ہی نہیں ہے ماں کی گود میں۔ تو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی واقع اس طرح آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تھی، یہ واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو، قرآن پاک میں یہ واقعہ سورۃ یوسف کے نام سے یہ مکمل صورت ہے، اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگا دی۔ اب واقعہ کچھ اس طرح ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اس انداز میں پسند کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حسن بھی اللہ تعالی نے کمال درجے کا عطا کیا، ادھر سے اللہ کے نبی، حسن بھی اللہ تعالی نے کمال درجے کا عطا کیا، اور وہ خود ایک ایسا سمجھو کہ بادشاہ کی بیوی تھی زلیخا۔ اب 7 کمروں میں لے گئی، اندر تالا لگاتی گئی، اندر سے تالا لگاتی گئی، 7 کمروں میں آخری کمرے میں جا کر اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی کرو، ادھر سے اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت تو کرنی تھی نا، اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا نبی پاک دامن ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازوں کی طرف رخ کر کے دوڑنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور دروازوں کی طرف رخ کر کے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھیں کہ انسان اگر صدق کے دل سے گناہ سے بچنا چاہے، انسان کا کام ہے تھوڑی سی کوشش کرنا، مدد اور نصرت پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں سے دروازوں کی طرف رخ کر کے دوڑے، حالانکہ تالے لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، جیسے انہوں نے دوڑنا شروع کیا دروازے خود بخود کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمرے باہر ہو گئے اور وہ زلیخا پکڑتی رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پچھلے دامن سے۔ اب جب یہ بات پھیلتی گئی اور زلیخا نے تہمت لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، تو جیسے اس نے تہمت لگائی نا، اس وقت بھی فرمایا روایات میں آتا ہے، تو ایک بچے نے، جو یہ پنگوڑے میں سویا ہوا تھا چھوٹا سا بچہ، اس وقت اس بچے نے گواہی دی کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو زلیخا میں اور یوسف میں سچا کون ہے تو یہ دیکھو، جس کا کپڑا پچھلی دامن سے پشت سے پھٹا ہوا ہوگا وہ اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا، اور جس کا کپڑا ظاہری حصے سے یعنی سینے سے پھٹا ہوا ہوگا وہ مجرم ہوگا۔ تو جب دیکھا گیا، لوگوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑتی رہی نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پشت سے کپڑا پھٹا ہوا تھا، پکڑتی رہی کہ کسی طریقے سے پیچھے واپس آ جائے، پشت سے پکڑتی رہی، اور اس نے اپنے سینے کو بھی پھاڑ دیا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا معاذ اللہ کے نبی کے متعلق کا۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے ماں کی گود میں، سمجھو اس بچے نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جواب دیا تھا نا اپنی والدہ کی پاک دامنی میں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے ایک بچے سے کہلوایا۔ کیوں؟ اس وقت قرآن بھی تو نہیں اتر سکتا تھا، اللہ کا فرمان بھی، تو ایک ایسے طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا جس کو سب لوگ مان جائیں، جس کو سب لوگ مان جائے، کوئی انکار بھی نہ کرے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے گواہی دی کہ حضرت یوسف پاک دامن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو، تکلم الناس فی المہدی، جب تم نے ماں کی گود میں انسانوں سے کلام کیا، جب کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پاک دامنہ بندی
کے متعلق گواہی دلوائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ مریم پاک دامن ہے، اس کے خلاف تم نے انگلی کھڑی نہیں کرنی، وہ نہایت پاک دامن عورت ہے اور سچی عورت ہے۔ فرمایا وَقَحْلَ، اور جب بڑے ہوں گے اس وقت بھی تم کلام کرو گے۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا، بڑھاپے قریب عمر ہوتی ہے، اس کو وَقَحْلَ کہتے ہیں۔ اور فرمایا احادیث مبارکہ میں ہے، روایات میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، ہے نا آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ ابھی شادی نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جوان تھے بالکل، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت قریب تشریف لائیں گے، ہر امام مہدی ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اس وقت شادی بھی کریں گے۔ پھر عمر بھی کہلا کو آئے گی، یعنی بڑی عمر کو بھی پائیں گے، اس وقت بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں سے کلام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ اے عیسیٰ، تم اس وقت کو بھی یاد کرو، میری اس نعمت کو، ماں کی گود میں بھی تم نے کلام کیا جو انتہائی ناممکن تھا، میری قدرت سے ایسا ہوا کہ میری نعمت سے ایسا ہوا۔ اور دوسرا، اور جب تمہیں ان لوگوں نے پریشان کیا، اور ان کے گمان میں تو یہی ہے کہ ہم نے معاذ اللہ ان کو کیا کر دیا، سولی چڑھا دیا اور قتل کر دیا، لیکن تم سولی اور قتل نہیں چڑھے، بلکہ تم اللہ رب العزت نے تمہیں آسمانوں پہ اٹھا کے پھر دوبارہ زمین پہ بھیجا، اور زمین میں بھیج کے پھر تم بڑی عمر بھی پائی تم نے، اس وقت بھی تم نے لوگوں سے کلام کیا، کتنی مشکل بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو۔ تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی اس وقت زجر و تعبیر کے طور پر اس وقت فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال اس وجہ سے کیے جائیں گے تاکہ عیسائیوں کو پتہ چلے یقیناً یہ خدا نہیں ہو سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور ادھر سے یہودیوں کو جواب یہ دیا، اس وقت میدان محشر میں بھی ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جھٹلایا نا دنیا میں اور جھوٹا کہا معاذ اللہ اللہ کے نبی کو، اس وقت پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً سچے اللہ کے نبی تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہ سوالات آگے چلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔